وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 46 سے لے کر 47 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ وَقَفَّيْنَا، اور ان کے بعد بھیجا ہم نے، عَلَىٰ آثَارِهِم، ان کے نقش قدم پر، بِعِیسیٰ ابْنِ مَرْیَمَ، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، لما، اس چیز کی جو، فرمایا وقفینا علی آثارہم بعیسیٰ بن مریم، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو انبیاء کے نقش قدم پر بھیجا۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد 600 سال تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا، اور سلسلہ نبوت کے آخری مرحلہ میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام کی کتاب کا نام انجیل ہے، جس کے معنی بشارت کے ہیں، کیونکہ اس میں ختم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے، جیسا کہ سورہ صف میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، میں تمہارے پاس موجود کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ گزشتہ صدی تک مختلف اناجیل میں فارقلیت کا لفظ موجود تھا، جس کا عربی متبادل احمد ہے، مگر یہ لفظ تحریف کی نظر ہو چکا ہے۔ بین یدیہ، اس سے پہلے تھی، من التورات، تورات، وآتیناہ، اور ہم نے اسے دی۔ الہامی کتابوں کی یہی شان ہے کہ ہر کتاب اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ انجیل میں مختلف مقامات پر یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کے متبعین تورات پر عمل کریں۔ اسی طرح قرآن کریم بھی ان آیات میں تورات انجیل کی تصدیق کر رہا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے دی، الانجیل، انجیل، فیہ، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، ونور، اور روشنی۔ روشنی سے یہ ظاہری روشنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے دل کی بصیرت مراد ہے۔ قرآن کریم پر ایمان لا کر اسے پڑھنے سے دل کی تاریکی دور ہوتی ہے، انسان اچھے برے، توحید، شرک، حلال حرام اور نیکی بدی میں امتیاز کرنے لگتا ہے۔ وہی الہی زندگی کے ہر موڑ پر انسان کے لیے روشنی کا کام دیتی ہے، معاملہ انفرادی ہو یا اجتماعی، مسئلہ سیاسی ہو یا معاشی، دین کا ہو یا دنیا کا،
تنازع جنگ کا ہو یا صلح کا، تنازع جنگ کا ہو یا صلح کا، تمام مواقع پر کتاب الہی روشنی مہیا کرے گی، بشرط کہ اس کو صدق دل سے تسلیم کر لیا جائے۔ جو شخص اس کی حقیقت کو تسلیم ہی نہ کرے، وہ اس سے رہنمائی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جو شخص دن میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، وہ روشنی سے کیسے استفادہ کر سکے گا؟ اور جو مکان کا دروازہ بند کرے، اسے سورج کی روشنی اور گرمی کیسے حاصل ہوگی؟ وَمُصَدِّقًا، اور تصدیق کرنے والی تھی، لما، اس کی جو بین یدیہ، اس سے پہلے تھی۔ فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اسی طرح انجیل بھی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ ہدایت اور نصیحت اسی کو مفید ہو سکتی ہے جو اس پر عمل پیرا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صراط مستقیم پر سفر کا آغاز کرتا ہے، اس کو پہلے ہی دن غیب سے آواز آتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، اس سیدھی سڑک پر چلتے جاؤ اور دائیں بائیں نظر آنے والی پگڈنڈیوں اور دروازوں کی طرف متوجہ نہ ہونا۔ فرمایا یہ ندا کنندہ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو یہ قرآن پاک اس کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتا ہے اور غلط راستوں پر پڑھ کر گمراہ ہونے سے خبردار کرتا ہے اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، جبکہ غلط راستہ جہنم تک لے جاتا ہے۔ من التورات، تورات، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت تھی، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا دین لانے والے نبی نہ تھے، وہ خود زبانی بھی پہلی نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتے تھے، اور انجیل میں بھی یہ بات مذکور تھی۔ واضح رہے کہ بعد میں آنے والے نبی کا یہ کام ہوتا ہے، اس سے پہلی امت نے کتاب اللہ کی تفاسیر شروع لکھ کر اس کے مفہوم معانی میں جو تعویلیں کر کے اختلاف پیدا کر لیا ہے، یا عقائد و عمل میں راہ حق سے بھٹک گئے ہیں، یا کتاب اللہ میں کچھ تحریف یا اضافے کر لی ہیں، تو لوگوں کو ان تمام باتوں پر مطلع کر کے انہیں راہ حق پر لانے کی کوشش کرے، اور اس کام کے لیے کسی بنیاد کا ہونا ضروری ہے، اور وہ بنیاد منزل من اللہ کتاب ہی ہوتی ہے۔ لہذا اس کے منزل من اللہ ہونے پر ایمان رکھنا ہر نبی اور اس کے متبعین کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے کے نبیوں اور امتوں نے تورات کی تصدیق کی، اور مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام کی اور تورات اور انجیل، بلکہ تمام آسمانی صحیفوں کی تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا، اور نہ ہی انجیل کے بعد اور قرآن سے پہلے کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں، اہل الانجیل، اہل انجیل، بما، اس کے مطابق جو، فرمایا کہ بنی اسرائیل پر یہ فرض عائد ہوتا ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ،
اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر عیسائی انجیل پر ٹھیک ٹھیک ایمان لے آئیں اور اس پر عمل کریں تو پھر انہیں قرآن پاک اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کرنا پڑے گی، اور وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ بگڑی ہوئی عیسائیت پر قائم رہنا محض جہالت ہے۔ یہ تعصب اور عناد کی وجہ سے اب تک ہو رہا ہے۔ فرمایا یاد رکھو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کوئی اللہ کی نازل کردہ چیز کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اگر یہ لوگ کتاب اللہ کی دل سے تصدیق نہیں کرتے تو کامل درجے کے نافرمان اور دارائے ملت سے خارج ہیں، اور اگر تصدیق کرنے کے باوجود عمل اس کے خلاف ہے تو پھر سخت مجرم، فاسق اور ظالم ہے۔ یہ ملت حنیفیت کے پیروکار نہیں بلکہ گمراہ ہیں۔ مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے، قرآن و سنت پر ایمان لانے کے باوجود تمام فیصلے اس کے خلاف کرتے ہیں۔ ایسے لوگ فاسق اور ظالم ہیں۔ ممبران اسمبلی، جج صاحبان اور قانون سے متعلقہ تمام لوگ اس کی زد میں ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ایسے حالات پیدا کریں جن میں تمام فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق طے پا جائیں۔ انزل، نازل کیا، اللہ نے، فیہ، اس میں، ومن، اور جو کوئی، لم یحکم، فیصلہ نہ کرے، بما، اس کے مطابق جو، انزل، نازل کیا، اللہ نے۔ یعنی یہاں پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے کہ تمام آسمانی کتابیں ایک جیسے احکامات الہی سے بھری ہوئی ہیں، اور ہر آنے والے پیغمبر نے پہلے پیغمبر کی تصدیق کی ہے۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی۔ انجیل نے تورات کی تصدیق کی، مگر افسوس کہ دونوں قوموں نے اپنی کتابوں کے تمام احکامات کو اپنی چھوٹی چھوٹی اغراض اور دنیاوی فائدوں کے لیے بدل دیا، پیغمبروں کو قتل کیا اور کسی بھی حکم کی پابندی کرنے سے انکار کر دیا، اور یوں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو کافر، فاسق اور ظالم کہا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان قوموں کے حالات اور انجام سے عبرت حاصل کریں اور قرآن و سنت پر پوری طرح عمل کریں۔ الفاسقون، فاسق یعنی نافرمان، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے نازل شدہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے آیت نمبر 44 کی روح سے کافر ہیں، آیت نمبر 45 کی روح سے ظالم اور آیت نمبر 47 کی روح سے فاسق قرار دیے گئے ہیں۔ اگرچہ ان آیات کے مخاطب یہود و نصارہ ہیں، تاہم یہ حکم عام ہے اور مسلمانوں کو بھی شامل ہے، اور ان تینوں آیات میں جو مختلف درجات بیان کیے گئے ہیں ان کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ احکام الہی کے خلاف فیصلہ کرنے والا فاسق بھی ہوتا ہے، ظالم بھی ہوتا ہے اور کافر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب حق سے انحراف کے ہی درجات ہیں۔ یعنی ابتدا میں فاسق ہوتا ہے، جب اس گناہ سے آگے بڑھ جائے تو ظالم ہو جاتا ہے، اور جب اسے معمول بنا لے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مطلب جرم کی شدت کی نوعیت کے اعتبار سے ہے، جیسے یہود نے رجم کے حکم پر عمل نہ کیا پھر اسے چھپایا تو یہ کفر ہوا، اور بنی نذیر نے بنو قریظہ سے دگنی دیت لی تو یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے، پس یہ ظلم ہوا، اور اگر اس سے بھی کم تر درجہ کا گناہ ہوگا تو وہ فسق ہوگا، اور کبھی جرم کی نوعیت اتنی شدید ہوتی ہے کہ مجرم ان تمام صفات کا حامل قرار پاتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے بعد کئی بادشاہ بت پرست تھے
اور رعایا کو بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بجائے اپنے حکم تسلیم کرواتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے فضل و کرم سے یہودیت و نصرانیت سے بچا کر قرآن کریم جیسی کتاب اور شریعت محمدیہ جیسی شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے نبی ہم کو عطا فرمائے، تو ہم کو اللہ تبارک و تعالی کے انعامات و احسانات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کا فرما بردار اور شریعت اسلامیہ کا پابند اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتباع کامل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔